اسلام میں سجدے کی بڑی اہمیت ہے۔ عبادت میں اس کا خاص مقام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ اس حالت میں رب کے لیے انتہائی عاجزی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ عبادت کی یہی وہ اہم کیفیت ہے جس سے بندہ اللہ سے بے حد قریب ہوتا ہے، اس سے سرگوشی کرتا ہے اور خوب خوب دعائیں کرتا ہے۔ مسلم 482 کے ریفرنس سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس میں کثرت سے دعا کرو۔ اللہ کو یہ ادا بے حد پسند آتی ہے اور لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سورہ الحجر آیت 98 میں ہے: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ آپ اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ نے ابلیس کو آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو انکار کی وجہ سے ملعون و مردود ٹھہرا۔ اس لیے خالص ہو کر اللہ کے لیے سجدہ بجا لائیں اور کسی غیر اللہ کو ہرگز سجدہ نہ کریں۔ قرآن کریم میں 15 مقامات ایسے ہیں کہ جن کی تلاوت پہ ایک سجدہ کرنا ہے، اور بعض سورہ حج کے ایک سجدہ کو شمار کرتے ہیں تو اس لحاظ سے پھر 14 سجدے بنتے ہیں۔ سنن ابو داؤد 1401 کے ریفرنس سے عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن مجید میں 15 سجدے پڑھائے، ان میں سے 3 مفصل میں اور 2 سورۃ الحج میں۔ ان جگہوں کی تلاوت کرتے وقت سجدہ کرنا مشروع ہے، خواہ تلاوت نماز میں ہو یا نماز سے باہر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کی آیات سے گزرتے تو سجدہ کرتے۔ مسلم 575 کے ریفرنس سے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آپ اس سورت کی تلاوت فرماتے جس میں سجدہ ہوتا اور سجدہ کرتے تو ہم سب بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہم میں سے بعض کو پیشانی رکھنے کے لیے بھی جگہ نہ ملتی تھی۔ اس سے سجدہ تلاوت کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے، سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اس کی دلیل بخاری میں 1077 کے ریفرنس سے عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے جمعے کے دن ممبر پر سورہ نحل تلاوت فرمائی۔ جب آیت سجدہ پر پہنچے تو ممبر سے نیچے اترے اور سجدہ کیا، اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ تلاوت کیا۔ جب آئندہ جمعہ آیا تو آپ نے ممبر پر پھر اسی سورت کی تلاوت فرمائی۔ جب آیت سجدہ پر پہنچے تو فرمایا: لوگو، ہم آیت سجدہ پڑھ رہے ہیں، جس نے اس پر سجدہ کیا اس نے ٹھیک اور درست کام کیا، اور جس نے سجدہ نہ کیا اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور لوگوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے اس موقع پر خود عمر رضی اللہ عنہ نے بھی سجدہ نہ کیا۔ نافع رحمہ اللہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ بھی نقل کیا کہ عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اللہ نے سجدہ تلاوت ہم پر فرض نہیں کیا، ہاں اگر ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور متفق علیہ حدیث میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا: میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم تلاوت کی تھی تو آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا تھا۔ یہ سب یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ کوئی فرض واجب نہیں بلکہ سنت ہے کہ جس کی بہت فضیلت ہے۔ سجدہ تلاوت نماز ہی کی طرح 7 اعضاء پر کرنا ہے، مگر اس میں نماز کی طرح شرائط نہیں ہیں۔ سجدہ تلاوت کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، باوضو ہوں تو اچھی بات ہے، افضل ہے، اور قبلہ رخ ہو جائیں تو اس سے بھی زیادہ افضل ہے، اور بغیر قبلہ رخ کے یا بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے، سجدہ ہو جائے گا۔ سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے زبان سے سجدے میں جائیں اور سجدے کی دعائیں کریں، مثلا سبحان ربی الاعلی اور سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اور سجدہ تلاوت میں یہ دعا پڑھنا بھی ثابت ہے: اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود۔ اور وہ تمام دعائیں جو عام سجدے میں کی جا سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ اپنی ذاتی خواہشات، حاجات، ضروریات جو مانگنا چاہیں وہ سجدہ تلاوت میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ نماز میں سجدہ تلاوت کرتے ہوئے امام اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرے گا اور مقتدی لازمی طور پر امام کے ساتھ سجدہ کریں گے، پھر امام کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں گے، لیکن سجدہ تلاوت کو جاتے ہوئے یا اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو نہیں اٹھانا، رفع الیدین اس موقع پر نہیں ہے۔ اور نماز کے علاوہ میں تلاوت کرتے ہوئے جب سجدے کا مقام آئے تو زبان سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی دعائیں پڑھیں گے،
اور پھر خاموشی سے اٹھائیں گے۔ یہ سجدہ مکمل ہے۔ نہ تو سجدہ کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر پھر سجدے میں جائیں، نہ اس کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اٹھ کر پھر سلام پھیرنا ہے۔ قاری کے علاوہ سامع پر بھی سجدہ تلاوت مسنون ہے، یعنی جس نے قاری کو آیت سجدہ تلاوت کرتے سنا اس کو بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سجدے کی آیت تلاوت کرتے تو سجدہ کرتے، اور آپ کے ساتھ موجود صحابہ بھی سجدہ کرتے۔ لیکن اگر ڈیورنگ ڈرائیونگ یا کام کاج اگر چھوڑ دیا تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ یہ واجب نہیں ہے۔ اور جس طرح اسباب والی نمازیں مکروہ اوقات میں بھی ادا کر سکتے ہیں، بالکل اسی طرح سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، خواہ سورج ڈوب رہا ہو یا نکل رہا ہو۔ اسی طرح اگر بعد میں بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی واجب نہیں ہے کہ آپ سجدے جمع کرتے رہیں اور لازماً کریں اور پھر زیادہ کریں کہ شاید میرا کوئی رہ نہ گیا ہو۔ اس حوالے سے کسی قسم کے شک و شبہ میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ تو اس شک میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ سب کی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت اونچی آواز سے تلاوت ہو رہی تھی، اتنے لوگ بیٹھے تھے، ان میں سے کسی نے نہیں کیا تو گناہ ہوگا، تو چلو سب کی طرف سے اتنے سجدے کر لیں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ اسی طرح بعض لوگ سجدہ کے لیے پہلے کھڑے ہوتے ہیں، پھر زبان سے نیت باندھتے ہیں، کرتے ہیں، حالانکہ زبان سے نیت نہیں ہوتی، مکمل نماز کے پروٹوکول جیسا سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ ویسا نہیں ہے، یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، نماز والا سجدہ نہیں ہے، یہ سجدہ تلاوت ہے، اور اس میں بہت سہولت ہے۔ اسی طرح حفظ کرتے ہوئے یا کسی آیت کو بار بار پڑھتے ہوئے ایک بار سجدہ کر لینا کافی ہے۔ اسی طرح مصیبت کے وقت میں جب کوئی پریشان کن یا بری خبر سنے تو فوراً سجدے میں گر جائیں۔ اکرمہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کو خبر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں زوجہ فوت ہو گئی ہیں تو آپ سجدے میں گر گئے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ اس موقع پر سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی آفت دیکھو تو فوراً سجدے میں گر جاؤ، اور بھلا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑھ کر بھی کوئی حادثہ ہوگا؟ ابو داؤد میں 1197 اور ترمذی میں 3891 کا حوالہ ہے۔ اسی طرح خوشی کے موقع پر کوئی خوشخبری سنے یا کوئی نعمت ملے تو فوراً سجدے میں گر جانا چاہیے۔ ابو داؤد میں 2774 اور اس کے علاوہ میں بھی ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نعمت میسر آتی یا کوئی خوشخبری ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر کرتے ہوئے